اس کانفرنس میں کوشش اور کاوش کرنے والے محترم جناب شیخ محمد شفیق صاحب، محترم حاجی میاں محمد رمضان صاحب، حاجی راشد صاحب، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اور اب میں خطبہ صدارت کے لیے چند منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری جماعت کے خطیب پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئے چند منٹ میں اپنے صدارتی کلمات اور اس کانفرنس کی غرض و غایت کو پیش کریں۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید احمد صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ معزز علماء کرام اور حاضرین کانفرنس اور معزز خواتین، ہماری یہ کانفرنس فلسفہ شہادت کانفرنس اہل سنت کی ترجمان ہے، اور اہل سنت کی ترجمانی کے لیے ہی اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ احباب کو، آنے والوں کو اور شرکاء کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت میں اور گمراہ فرقوں میں کیا فرق ہے۔
اہل سنت اور گمراہ فرقوں میں امتیاز حب صحابہ کا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہی اصل میں ایمان دار اور وہی اصل میں ایمان مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی نفرت ہے، بغض رکھتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کسی بھی انداز سے صراحتاً اشارتاً کنایتاً ان کا اہل سنت اور اہل ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ امتیاز آج کا نہیں ہے، یہ کوئی ایک دو صدیوں کا نہیں ہے، یہ امتیاز شروع سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں صحابہ کرام جو خود صحابہ تھے، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ یہ اصول کی کتابوں میں تفصیلاً موجود ہے اور اس کا تذکرہ تمام ائمہ نے کیا، اور اس کی تفصیل موجود ہے کتابوں میں کہ ایمان کا حصہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس محبت کو پھیلانا، بڑھانا اور اپنی اولاد کے دلوں کے اندر اس کو پنپنا اور اس کی نشو و نما کروانا، ان کو اس کی تعلیم دینا اور ان کو اس بات پہ راسخ کرنا، ان کی طبیعتوں کے اندر، ان کی عمروں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر ان اثرات کو نقش کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ آج فتنے کے دور میں جس طرح شیخ بتا رہے تھے، اس قدر فتنہ ہے، اس قدر فتنہ ہے کہ جن لوگوں نے گمراہوں نے یہ مشن بنایا ہے، انہوں تو بنایا ہے، ہم اس بات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے بچے جو ہیں وہ اس فتنے سے محفوظ ہیں، اور اس معاشرے کو اور اس اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو جن کو دھوکے کے ساتھ یہ زہر کی گولیاں دی جا رہی ہیں، انہیں بتایا جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ اہل سنت کو اہل سنت بنانا، اس کا شعور دینا، ان کو بتانا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمیں اس لیے ان سے زیادہ شکوہ نہیں ہے، شکوہ یہ ہے کہ اہل سنت محرم کے شروع ہوتے ہی ان کی جہاں میڈیا، اخبارات، عوام میں، بازاروں میں اور گلی کوچوں میں یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ شاید ایک ہی طرح کے لوگ، ایک ہی انداز کے لوگ، ایک ہی فکر کے لوگ اپنے اس فکر کو پھیلانے کے لیے غیر محسوس طریقے سے اہل سنت کو اس طرح اس میں ملوث کرتے ہیں کہ وہ غیر محسوس طریقے سے اپنی اصلیت کو، اپنے سرمایہ کو، اپنے دین کو بھول چکے ہیں۔ میں کبھی کبھی اس بات پہ ان احباب کو تذکرہ بھی کرتا ہوں اور شکوہ بھی کرتا ہوں۔ مثلاً یکم محرم ہوتا ہے اور پتہ ہے کہ یکم محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو 10 محرم کو ہے، اور یکم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نے تذکرہ کرنا بھی ہے تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یکم محرم سے صبح کی اذان، فجر کی اذان ہوئی اور ابھی شاید اللہ کا نام بھی نہیں لیا اور یہ تذکرہ شروع ہوا کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اہل سنت کے بچے، ان کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ محرم کس لیے آتا ہے، اور اس محرم میں صرف ایک ہی واقعہ ہوا ہے، ایک ہی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی شہادت نہیں، بلکہ اسلام میں
جب یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اہل سنت کے سیدوں سے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نسل جو یہ سنے گی اور جن کے کانوں میں یہ بات پڑے گی، اور جس طرح انداز میں اس طرح اس سال حکومت کی طرف سے سڑکوں پہ سبیلوں کا گورنمنٹ کی طرف سے اہتمام کیا گیا، یہ سراسر فرقہ واریت کا بیج بونے کے مترادف ہے۔ یہ چیزیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے احباب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اہل صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دلوں میں اور اپنے بچوں میں اور اپنے اہل خانہ میں اور اپنے اصول و رسوخ میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ حضرت صحابہ کرام کے بارے میں تابعین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ اور حضرت سیدنا ابوبکر اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اس طرح سکھاتے تھے کہ جس طرح ہم ان کو قرآن سکھاتے تھے اور ان کو سنت سکھاتے تھے۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا تو حب ابی بکر سنتن، کہ حضرت ابوبکر کی محبت سنت ہے، فرض، بلکہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنی بچوں کو حضرت ابوبکر کی محبت سے راستہ کریں، اس لیے کہ یہ محبت ان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے۔ ہمیں صحابہ سے حضور کی وجہ سے محبت ہے۔ صحابہ کا تعارف یہ ہے، کسی کا تعارف یہ ہے کہ تم کون ہو، بھی میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں برادری سے ہوں، فلاں علاقے سے ہوں۔ صحابہ کا تعارف ہی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ان کا تعارف یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، ان کی شناخت یہ ہے، ان کا ایمان بھی یہی ہے، ان کا انجام بھی یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہم خیر البریہ، وہ پوری مخلوق میں سب سے بہتر ہے، اور ان کے لیے جنات ہم نے تیار کی ہے ہی ان کے لیے۔ میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی ہے اور اس کے لیے مخلوق بھی تیار کی، جہنم تیار کی اس کے لیے بھی مخلوق تیار کی، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر جنت میں صحابہ نے نہیں جانا تو آپ کے لیے جنت تیار کی؟ اگر صحابہ کے لیے جنت نہیں ہے تو جنت کن کے لیے ہے؟ آپ کے لیے جو آج کے لوگ ہیں ان کے لیے جنت تیار ہے۔ جنت انہی کے لیے جن کو قرآن نے کہا کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار۔ اس لیے اس پیغام کو پھیلانا اور آپ کی یہ جو خرافات ہوتی ہیں سبیل کے نام پہ ہو، کسی کا اور کسی صورت کے کسی طریقے پر ہو، آپ اس سے اعتراض کریں، اپنے بچوں کو اہل سنت کی شعار سے ان کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کا آنا جو دور دراز سے چکوٹ سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو احباب یہاں سے آئے ہیں ان کا اس مجلس میں بیٹھنا، ان کا آنا وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور اسی طرح ان کے لیے باعث اجر بھی ہے، اور ان علماء کرام کا بھی شکریہ جو تشریف لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح جن احباب نے جامع دل میں انتظام میں جو بھی اس میں حصہ ڈالا اللہ ان کے لیے اجر کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے ہماری اسی مسجد کے خطیب پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے